الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا. قابل احترام قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی ماں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر ہے، اس کی توفیق ہے، اس کی رحمت سے آج ہم سورہ یوسف کا آغاز کر رہے ہیں. پارہ نمبر بھی 12 ہے اور سورت کا نمبر بھی 12 ہے. یہ سورہ یوسف بھی مکی سورت ہے اور پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا تھا، یا ان کے بھیجے ہوئے لوگوں نے سوال کیا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چیک کرنے کے لیے. سوال یہ تھا کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو یہ بتائیں کہ بنی اسرائیل کا وطن مصر نہیں تھا، تو بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے، کب پہنچے، اور مصر ان کے انڈر کیسے آیا؟ تو اس سوال کا جواب دیں. تو اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف نازل فرمائی. نہ صرف یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کیسے پہنچے، بلکہ پوری تفصیلات اور ڈیٹیل بتا دی. یہ جو سورت ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں بیک گراؤنڈ کے طور پر، دباچے کے طور پر اور سرفس کے طور پہ ضروری ہیں. اس کو پری فیس کہہ سکتے ہیں. سورت کا پری فیس کے طور پر اور دباچے کے طور پر کچھ باتیں آپ سے عرض کروں گا. میری گزارش ہے کہ اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو لکھ لیں، یا پھر ریکارڈنگ جب آپ کو ملے گی ان چیزوں کو پیپر پہ نوٹ کریں اور پھر پیپر کو سامنے رکھیں اور پھر اس پہ غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں گے تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. تو سبق کو شروع کرنے سے پہلے وہ پوائنٹس میں آپ سے شیئر کرتا ہوں جو اس سورت کے لیے ضروری ہیں، اور جب بھی ہم یہ سبق پڑھیں گے سورہ یوسف کا تو یہ جو سارے پوائنٹس ہیں ان کو ذہن میں ہونا چاہیے. پہلی بات، پچھلے ہفتے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اور قصہ جو ہے، یہ واحد قصہ ہے پورے قرآن کے اندر جو شروع سے آخر تک ایک ہی جگہ پر بیان ہوا ہے اور ایک ہی صورت میں بیان ہوا ہے. کسی اور جگہ میں قرآن کے اندر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں آیا. تو شروع سے آخر تک ترتیب کے ساتھ باقی جتنے بھی انبیاء کے واقعات گزرے ہیں قرآن کے اندر، تو جس حصے کی جہاں ضرورت ہوتی تھی اس حصے کو بیان کر دیا جاتا ہے. ترتیب کا خیال نہیں رکھا جاتا. یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو میسج دینا ہے اس کے لیے کون سا حصہ ضروری ہے تو وہ حصہ بیان کر دیا جاتا ہے. لیکن سورہ یوسف کے اندر آپ ترتیب دیکھیں گے کہ شروع سے آخر تک ان آرڈر پوری ترتیب کے ساتھ پورا قصہ ایک ہی جگہ پہ بیان ہوا ہے. اور سوائے 8 یا 10 آیتوں کے، کچھ شروع میں ہیں کچھ آخر میں، کچھ آیتیں شروع میں ہیں سورت کے شروع میں اور کچھ آخر میں، ساری ملا کے 8 یا 10 آیتیں بنتی ہیں. ان کے علاوہ پوری کی پوری سورت جو ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. ایک اور بات جو میں یہاں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ذہن میں رکھ لیں کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ فلسطین میں رہتے تھے
وہ ایریا جو ہے نا وہ جہاں وہ رہتے تھے کنعان کا، تو وہ پورے کا پورا ایریا فلسطین کہا جاتا تھا، فلسطین کے رہنے والے تھے، اور یوسف علیہ السلام کی پیدائش بھی فلسطین میں ہی ہوئی ہے، اور یہ واقعہ ہے تقریباً 1900 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا، قبل مسیح کا 1900 سال یا 2000 سال عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام کی عمر کے جو سٹیپس ہیں واقعات کی ترتیب کے حساب سے، قرآن کے اندر کوئی بیان نہیں ہوئی باتیں عمر کے حوالے سے، اور نہ ہی کسی صحیح حدیث کے اندر آئی ہیں۔ مفسرین نے پہلی کتابوں سے جو کچھ جمع کیا ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ پہلی کتابوں کی باتیں ہیں، اس کی اوتھینٹسٹی جو ہوتی ہے کوئی بھی کنفرم نہیں کرتا، لیکن غلطی کی گنجائش ہوتے ہوئے جو ترتیب لکھی گئی ہے یوسف علیہ السلام کی، وہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو خواب آیا تھا یا خواب انہیں دیکھا تھا، اس وقت وہ ٹین ایجر تھے، تقریباً 14-15 سال کی عمر ہوگی ان کی، وہ ٹین ایجر تھے، یعنی بچہ اس عمر میں اچھا خاصا سمجھدار سیاںا ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے ان کی عمر کی سٹیج کا، وہ بادشاہ کے محل میں تقریباً کوئی 4 سال رہے ہیں، بادشاہ کے محل میں مصر میں پہنچنے کے بعد، اور پھر وہاں جو کچھ پیش آیا تھا وہ آپ پڑھیں گے، کوئی 8-9 سال انہیں جیل کے اندر بھی گزارے ہیں یوسف علیہ السلام نے، اور جب جیل سے رہائی ہوئی ہے اور وہ مصر کے بادشاہ بنے ہیں، اس وقت یوسف علیہ السلام کی عمر کوئی 29 ایئرز تھی، کوئی 29-30 سال کے نوجوان تھے وہ جب وہ مصر کے بادشاہ بنے ہیں، اور 80 سال تک for 80 years انہوں نے مصر پہ حکمرانی کی ہے بغیر کسی رکاوٹ کے، وہ آل ان آل تھے مصر کے اندر، آل ان آل۔ یہ عمر بھائی کو آواز نہیں آ رہی، اگر باقی آپ ایسے کریں کہ دوبارہ جوائن کریں، میں بھی کوئی مسئلہ ہو، یا آپ نے اپنی جو ہے نا وہ آواز کو اسپیکر کو بند کیا ہوا ہو، تو باقی لوگوں کی طرف سے کوئی شکایت نہیں آئی ہے، تو آپ ذرا اپنے سسٹم کو چیک کر لیں۔ جی، تو 80 سال تک انہوں نے بلا شرکت غیر جس کو کہتے ہیں، وہ آل ان آل تھے مصر کے اندر، انہیں حکومت کی ہے، کوئی اپوزیشن نہیں تھی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، اور جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، ان کی وفات ہوئی ہے، تو تقریباً ان کی عمر جو ہے وہ 110 سال یا اس سے زیادہ تھی۔ تو یہ یعنی یوسف علیہ السلام کی عمر کے جو کچھ خاص سٹیجز ہیں، تو پہلی کتابوں سے مفسرین ان کو جمع کیا ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے، سورہ یوسف، اس وقت مکہ کے اندر بھی بڑے سخت حالات تھے، بہت سخت حالات تھے مکہ کے اندر بھی، حضور علیہ السلام کی زندگی کے اندر بھی بڑی مشکلات چل رہی تھیں، خاص طور پہ حضور علیہ السلام کی سب سے بڑی سپورٹر گھر کے اندر، ان کی اہلیہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات ہو گئی تھی، اور مردوں میں سب سے بڑے سپورٹر نبی علیہ السلام کے، اور بہت بڑی پروٹیکشن اور سہارا تھے ظاہری، وہ آپ کے چچا ابو طالب تھے، ان کی وفات بھی ہو چکی تھی۔ یعنی حضور علیہ السلام نے بڑے بڑے غم دیکھے ہیں، لیکن ان دونوں کی وفات کو یہ یکے بعد دیگرے ہو گئی تھی، یعنی چھوٹے وقفے کے بعد ہی ایک کے بعد دوسرے کی وفات ہو گئی۔ اس سال کو عام الحزن کہا گیا، یہ غم کا سال تھا، پریشانی کا سال تھا نبی علیہ السلام کے لیے ظاہری سہاروں کے حساب سے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ 2 بڑی شخصیات کی وفات ہو گئی ہے، مسئلہ یہ بھی تھا کہ دشمن کے لیے راستہ کھل گیا ہے، اب بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں رہی تھی، جو بڑی 2 رکاوٹیں تھیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان بھی اور ان کی ذات بھی، اور ابو طالب جو ہیں وہ بھی بہت بڑا سہارا تھے، تو بظاہر اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی تھی دشمنوں کے سامنے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان حالات کے اندر حضور علیہ السلام پر یہ صورت نازل فرما کے نبی علیہ السلام کو فیوچر دکھایا ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ کے ساتھیوں کا فیوچر دکھایا اس کے اندر. جیسے کوئی چیز آئینے میں دکھائی جاتی ہے نا، تو یہ فیوچر دکھایا تھا اس صورت کے اندر، اور اللہ پاک نے مستقبل کا راستہ دکھایا اس صورت کے اندر. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کاربن پیپر ہوتا ہے نا، کاربن پیپر، آپ اس کو رکھ کر، اس کے اوپر پیپر رکھ کر جو بھی چیز ڈرا کرتے ہیں، لکھتے ہیں، تو وہ نیچے والے پیپر پہ اس کی کاپی ہو جاتی ہے. بالکل جیسے کاپی پیسٹ ہوتا ہے نا آج کل کے حالات میں، تو وہ جسے کاربن پیپر رکھ کے چیز کاپی ہو جاتی ہے نا، یا کاپی پیسٹ کیا جاتا ہے، آپ یوں سمجھیں اس طرح کی مشابہت ہے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات کے ساتھ، اس وقت کی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت کی. اس طرح سملیرٹیز ہیں حالات کے اندر اور واقعات کے اندر اور چیزوں کے اندر. اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایک چیز اس میں جو ہے نا وہ پوری شکل، پوری تصویر دکھائی ہے اس کے اندر، اور راستہ دکھایا ہے اس کے اندر، اور سمجھایا ہے اس کے اندر. میں چاند ایک مثالیں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کیسے یہ کاربن پیپر رکھ کے اس کو کاپی کیا گیا ہے، آپ کو اندازہ ہوگا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خاندان کی طرف سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خاندان کی طرف سے سب سے پہلے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. ادھر بھی خاندان دشمن بن گیا ہے، ادھر بھی خاندان دشمن بنا ہے. سب سے بڑی اور سب سے پہلی مخالفت جو ہے دونوں کے لیے ہی وہ خاندان کی طرف سے تھی. ایک تو یہ سملیرٹی ہے. دوسری دیکھیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو کنویں کے اندر رہنا پڑا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غار ثور کے اندر رہنا پڑا ہے. تو یہ بھی ایک کنویں کی طرح ہی تھا غار بھی، جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن تک آپ چھپ کے رہے ہیں. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کنویں میں رہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ثور کے اندر رہے. یہ بھی ایک سملیرٹی ہے. اس سے آگے بڑھیں، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے گھر سے، خاندان سے، اپنی زمین سے، اپنے علاقے سے نکلنے پہ مجبور کیا گیا، ان کو وہاں رہنے نہیں دیا گیا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مکہ سے نکلنے پر اور مدینہ جانے پہ مجبور کیا گیا. یہ بھی ایک سملیرٹی ہے، حالات اس میں نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کرتے ہیں، نکالے جاتے ہیں وہاں سے، چھوڑنے پہ مجبور کیا جاتا ہے، ہجرت کے بعد ان کے عروج کا سفر ہے. حالات کتنے مشکل ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس ہجرت کے بعد جیسے ہی وہ مصر میں پہنچے ہیں تو ہر دن ان کے لیے بہتری اور عروج کا دن ثابت ہوا ہے. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اور آپ کے جو دعوت ہے اس کے عروج کا سفر ہے. مشکلات کے خاتمے کا اور عروج کا آغاز ہو گیا وہاں سے، ہجرت کے بعد سے. وہاں بھی خاندان مٹانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین نے بادشاہ عطا فرما دی ہے. یعنی خاندان تو نام و نشان مٹانا چاہتا ہے بھائی جو ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے دنیاوی اعتبار سے سب سے بڑی پوسٹ عطا کر دی ہے، حکومت دے دی ہے. یہاں بھی خاندان مٹانا چاہتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے حکومت دے دی ہے. مدینہ میں پہنچ کے مسلمان ایک طاقت بنے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے عروج عطا فرمایا ہے. 7 سالوں کے اندر یعنی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں جب وہ مصر میں پہنچے ہیں، بادشاہ بنے ہیں، تو 6-7 سالوں کے اندر جو ہے ان کی حکومت کے، تو بھائی جو ہیں وہ وہاں پہنچنے پہ مجبور ہوئے ہیں، بے بس ہو کے وہ آپ کے قدموں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ دانے دانے کے محتاج ہوئے ہیں، اور آپ سے معافیاں مانگ رہے ہیں، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اپنے قصور جو ہے نا وہ مان رہے ہیں. اور ان کی یعنی زندگی جو ہے اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہے، دوسرے لفظوں میں اب یہ کہتے ہیں. اور یہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ پہنچے تو 8 سالوں کے اندر وہ ساری تصویر یہاں بھی بنی ہے کہ مکہ والے جنہوں نے نکالا تھا، وہ جب مکہ فتح ہوا ہے 8 سال کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، اور سارے سر جھکائے، گردنیں جھکائے وہ قدموں میں بیٹھے ہیں. اور آج ان کی زندگی کا فیصلہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ہے. بھائیوں نے بھی اعتراف کیا کہ قصور ہمارا تھا،
آپ کے اندر کوئی غلطی نہیں تھی. مکہ والے بھی اور نبی علیہ السلام کا خاندان بھی جنہوں نے آپ کو نکالا دشمنی کی تھی، وہ بھی سارے اعتراف کر رہے تھے کہ آپ تو ہمیشہ سے شریف ہیں، آپ شریف باپ کے بیٹے ہیں، آپ کے اندر شرافت ہے، آپ کے اندر کوئی غلطی نہیں تھی، قصور سارا ہمارا ہے. بھائی بھی معافی مانگ رہے ہیں اور مکہ والے بھی معافی مانگ رہے تھے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائیوں کو بھی معاف کر دیا تھا، اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل وہی الفاظ دہرائے، بلکہ ریفرنس دیا، فرمایا کہ آج میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، اور وہی الفاظ استعمال کیے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے لیے کوئی پکڑ، کوئی جرمانہ، کوئی سختی، کوئی سزا اور کوئی کچھ نہیں ہوگا، تمہیں معاف کرتا ہوں. تو معافی کا اعلان یوسف علیہ السلام نے بھی کیا تھا، اور معافی کا اعلان انہی الفاظ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا تھا. یہ ساری سملیرٹیز ہیں. اللہ رب العالمین نے پوری پوری تصویر دکھائی ہے، فیوچر دکھایا ہے، راستہ دکھایا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ایک اور پوائنٹ جو میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اس کو نوٹ کریں، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جب کوئی تدبیر فرما لیتے ہیں کاموں کی، تو اللہ کی تدبیر کو کوئی روک نہیں سکتا. کوئی بھی اللہ کی تدبیر کو روک نہیں سکتا. اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو منزل طے فرمائی تھی، اس منزل پر ان کو پہنچا کے چھوڑا ہے. راستے میں کتنے آبسٹیکل آئے ہیں، کتنی بیریئر آئے ہیں، لیکن کیا کوئی روک سکا ہے؟ نہیں روک سکا. تو جو منزل اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سیٹ کی تھی اور طے کی تھی، اس منزل پر اللہ رب العالمین نے پہنچایا ہے، اور اللہ کی تدبیر کو کوئی روک نہیں سکا. کسی بھی زمانے میں، کسی بھی وقت میں اللہ کی تدبیر کو روک نہیں سکتا. ہوتا وہی ہے الٹیمیٹلی جو اللہ رب العالمین نے فیصلہ کیا ہوتا ہے. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایک اور پوائنٹ کی صورت میں کہ کامیابی اور ناکامی، حالات کیسے بھی ہوں، لیکن جو فائنل کامیابی اور ناکامی ہوتی ہے وہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. نہ دولت، نہ طاقت، نہ اقتدار، نہ تعداد، کوئی بھی چیز گارنٹی نہیں ہے کامیابی کی، اور کوئی بھی چیز وہ ناکامی کا سائن نہیں ہوتی. دولت، طاقت، تعداد، ریسورسز، کوئی چیز بھی نہ گارنٹی ہے اور نہ اس کی وجہ سے ناکامی ہوتی ہے، نہ اس کی وجہ سے کامیابی ہوتی ہے. تو یہ ضمانت اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ان چیزوں کے اندر کوئی ضمانت نہیں ہے. کامیابی ناکامی اللہ کے فیصلے کے مطابق ہوتی ہے. ایک بڑا خاص پوائنٹ ہے جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ صرف اخلاق کافی نہیں ہوتے دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے. یہ بڑا پوائنٹ ہے. مولانا مودودی علیہ رحمت نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ صرف اخلاق کافی نہیں ہوتے. یاد رکھیں، اگرچہ بہت ضروری ہوتے ہیں، انتہائی ضروری ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں، بہت ہی ضروری ہوتے ہیں. اس راستے میں اخلاق اور ایمان یہ بہت ہی ضروری ہوتے ہیں، بہت ہی ضروری ہوتے ہیں. لیکن صرف اخلاق کافی نہیں ہوتے، اس کے لیے تدبیر بھی کرنی پڑتی ہے. تدبیر بھی کرنی پڑتی ہے. ہر مثبت راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے، حکمت اختیار کرنی پڑتی ہے. صرف کردار انسان کا کافی نہیں ہوتا، صرف کریکٹر کافی نہیں ہے. اس کے لیے وہ سوچ، وہ تدبیر، وہ پلاننگ، وہ حکمت، راستہ نکالنے کے طریقے، حالات کو سمجھنا اور حالات کی سٹڈی اور اس کے مطابق اقدام اٹھانا، یہ ساری باتیں بھی ضروری ہوتی ہیں. اکانومی کے مسئلے ہوں تو کیسے حل کریں گے، مشکلات آ جائیں گی تو ان کے اندر سے راستے کیسے نکالیں گے، اور آپ کے پاس سکلز ہونی چاہیے. سکلز، اخلاق اور ایمان کے ساتھ ساتھ، کردار کے ساتھ ساتھ سکلز کا ہونا بھی ضروری ہے. اگر کسی پارٹی کے پاس، کسی گروہ کے پاس، کسی فرد کے پاس سکلز نہیں ہے
تو اس کے پاس بھی وہ ہتھیار نہیں ہے دنیا میں جو اخلاق کے ساتھ ضروری ہوتا ہے. تو اخلاق اور کردار کے ساتھ ساتھ یہ ساری باتیں ضروری ہیں. تدبیر، حکمت، پازیٹیو مینز کا استعمال اور سوچ و فکر، مشکلات کا حل، راستے نکالنا اور سکلز، یہ ساری چیزیں ضروری سلیبس ہے اس راستے کا. اگر یہ پوائنٹ آپ کو سمجھ آئے ہیں اور ذہن میں آپ نے رکھ لیے ہیں، اب ٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں، قرآن کے الفاظ کی طرف آتے ہیں اور قرآن کے الفاظ کے تھرو سمجھتے ہیں اس کو. جی سکرین کو ذرا، ہاں جی. میرا خیال ہے کہ آج شاید ہم جو پہلا رکوع ہے، جو چھوٹا سا رکوع ہے، اتنا بڑا نہیں ہے، تو آج اسی کو ہم کمپلیٹ کر سکیں گے. تو الفاظ کو دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام را حروف مقطعات ہیں، کئی دفعہ اس پہ بات ہو چکی ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ باتیں ہیں اور یہ آیتیں ہیں اس کتاب کی جو بالکل کلیئر ہے، جو روشن ہے اور واضح ہے. مبین یعنی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، اس کی باتیں ایسی باتیں نہیں ہیں. کوئی بندہ کہے کہ میں قرآن تو پڑھتا ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ کیا بات کرتا ہے، یہ کیا راستہ دکھاتا ہے، یہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے. قرآن نے ہر چیز کو کلیئر کر دیا ہے. یہ ایسی کتاب ہے جو ہر چیز کو کلیئر کر دیتی ہے. یہ نعوذ باللہ کوئی گونگی کتاب نہیں ہے، یہ بولتی ہے، یہ بتاتی ہے، یہ گائیڈ کرتی ہے، یہ کلیئر کرتی ہے. اس کے بعد اگلی بات اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اس قرآن کو عربی زبان میں. اور عربی زبان میں کیوں نازل کیا؟ لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. بے شک ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. کتنا بڑا اعتراض پیدا ہوتا ہے یہاں پہ قرآن پر. ایک ترکی زبان بولنے والا، ڈینش بولنے والا اور نارویجن بولنے والا، انگلش بولنے والا، فارسی بولنے والا، اردو بولنے والا، مختلف زبانیں بولنے والے جو دنیا کے اندر لوگ ہیں، وہ اعتراض کر سکتے ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں کہ تمہاری کتاب کہتی ہے، اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ یہ عربی زبان میں ہم نے نازل کیا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، تو ہماری زبان تو عربی نہیں ہے. آپ تو کہتے ہو کہ قرآن قیامت تک کے لیے ہے اور دنیا کے ہر بندے کے لیے ہے اور دنیا کی ہر زبان بولنے والے کے لیے ہے، لیکن یہ ہے عربی میں. تو یہ تو کہتا ہے کہ ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے، تو ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی. تو یہ تو نعوذ باللہ قرآن جھوٹ بولتا ہے. تو میں مختصر اس کا جواب عرض کرتا ہوں. جب بھی آپ کسی کو کوئی میسج لکھیں گے، کوئی میسج بھیجیں گے یا خط لکھیں گے کسی کو، تو کوئی نہ کوئی زبان تو آپ استعمال کریں گے نا. وہ جو میسج ہوگا، وہ جو خط ہوگا، لیٹر آپ بھیجیں گے، وہ کسی زبان میں ہوگا نا. ٹھیک ہے، ہاں کسی زبان میں ہوگا. وہ کس زبان میں ہونا چاہیے؟ اگلا سوال ہے، وہ کس زبان میں ہونا چاہیے؟ تو اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ جس کی طرف بھیجا گیا ہے اسی کی زبان میں ہونا چاہیے. جس کو وہ میسج بھیجا جائے، جس کی طرف وہ خط بھیجا جائے، اسی کی زبان میں ہونا چاہیے. تو یہ جو خط سب سے پہلے بھیجا گیا، یہ کن کو بھیجا گیا تھا؟ عربوں کو بھیجا گیا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت ہے، آپ کو جو بھیجا گیا تھا عربوں کے اندر بھیجا گیا تھا سب سے پہلے. اور یہ جو پیغام بھیجا گیا تھا، خط بھیجا گیا تھا، یہ عربوں کو بھیجا گیا تھا. تو ظاہر ہے عربی زبان میں ہونا چاہیے. چلو ایک بات تو ہو گئی، لیکن باقی زبانوں والے کیا کریں؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی زبان لے لیں، دنیا کی کوئی بھی زبان ہو، 200 300 400 600 500 مختلف ٹائم کے حساب سے 600 700 1000 سالوں کے بعد اس زبان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے، وہ ساری نئی ہو جاتی ہے، چیزیں بدل جاتی ہیں۔ آج جو انگلش بولی جا رہی ہے، اگر آپ 500 سال پہلے والا کو بندہ اٹھا کے لے آئیں اور اس کو پتہ چلے کہ جو انگلش اب بولی جا رہی ہے تو اس میں 60-70% تبدیلی ہو چکی ہے، وہ حیران ہوگا کہ یہ قانون اس کے بدل گئے ہیں، اس کی گرامر چینج ہو چکی ہے، اس کا ایکسنٹ بدل گیا ہے، اس کے الفاظ بدل گئے ہیں۔ تو ان کے زمانے میں اور بات ہوتی تھی۔ یہی حال دنیا کی ہر زبان کا ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ بندوبست کیا ہے کہ یہ خط جس کو سب سے پہلے بھیجا گیا تھا یہ اسی کی زبان میں بھیجا، لیکن اللہ نے یہ انتظام کیا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ جو لفظ تعقلون ہے یہ 1500 سال پہلے بھی اس کا جو روٹ ورڈ تھا، یہ جس سے بنا تھا لفظ، یعنی عین قاف لام، عقل سے بنا تھا یہ۔ اور اگر 10,000 سال کے بعد بھی اگر آپ عربی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو پھر بھی اس کا روٹ ورڈ عقل ہی ہوگا، اور تعقلون کا وہی مطلب ہوگا جو آج ہے اور 1400 سال پہلے تھا۔ اس کی گرامر نہیں بدلے گی، اس کا روٹ نہیں بدلے گا، اس کا استعمال نہیں بدلے گا، کوئی چیز نہیں بدلے گی اس کی۔ تو یہ عربی زبان کی خوبی ہے جس میں اللہ رب العالمین نے اس میسج کو پریزرو کیا ہے کہ اس کا کچھ نہیں بدلتا۔ باقی دنیا کی ہر زبان بدل جاتی ہے لیکن یہ نہیں بدلی اور نہ بدلے گی۔ 10,000 سال کے بعد بھی اگر کوئی اس کی گرامر چیک کرے گا، اس کا روٹ چیک کرے گا، اس کا استعمال چیک کرے گا تو وہ بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے 1400 سال اور 1500 سال پہلے تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو محفوظ کر دیا ہے، اس کو پریزرو کر دیا ہے، اس کے قاعدے، اس کے قانون، اس کی گرامر، اس کے روٹ، سارا کچھ۔ لہٰذا اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا ہے اور عربی کو محفوظ کر دیا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے۔ ایک دفعہ جس نے سیکھا ہے تو زمانے کے بدلنے کے ساتھ یہ بدلتی نہیں ہے۔ تو ظاہر بات ہے پھر یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں، لیکن زبان وہی استعمال ہوگی کہ جس کی طرف سب سے پہلے بھیجا گیا تو اسی کی زبان میں یہ خط جو ہے نا وہ لکھا جائے گا۔ لیکن یہ بھی انتظام اللہ کی طرف سے موجود ہے کہ دنیا کے ہر زمانے میں اور دنیا کے ہر علاقے کے لیے اس کی ٹرانسلیشن کا بندوبست بھی ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سب سے زیادہ کائنات میں جس کتاب کی ٹرانسلیشنز ہو چکی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی یہ کتاب ہے۔ اوکے، اگلی بات اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ نقصو کا معنی ہوتا ہے قصہ بیان کرنا، واقعہ بیان کرنا۔ ہم بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے، یہ اللہ رب العالمین اپنی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، بیان کرنے جا رہے ہیں احسن القصص، سب سے بہترین قصہ۔ احسن جو ہے نا یہ لاسٹ فارم ہوتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ گڈ اور بیٹر بیسٹ ہوتی ہے، گڈ بیٹر بیسٹ، بیسٹ جو ہے نا لاسٹ فارم ہوتی ہے۔ تو احسن جو ہے عربی زبان میں لاسٹ فارم ہے۔ تمام قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ، قرآن میں کسی بھی سٹوری کے بارے میں اللہ رب العالمین نے احسن کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کی سٹوری کے لیے فرمایا احسن القصص، سارے قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اور ہم یہ پہنچا رہے ہیں آپ تک اس وحی کے ذریعے سے، اس قرآن کے اندر ہم وحی کے ذریعے سے جو قرآن آپ کو پہنچا رہے ہیں اس قرآن کے اندر ہم یہ قصہ آپ کو دے رہے ہیں۔ اس ذریعے سے جو
جو وحی کر کے ہم یہ قرآن آپ تک پہنچا رہے ہیں، اس قرآن کے اندر ہم یہ قصہ آپ کو دے رہے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ اس کو احسن القصص کیوں کہا؟ یہ آیت کمپلیٹ کر لے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اگرچہ آپ تھے اس سے پہلے ان لوگوں میں سے جو ان اویئر تھے اس قصے سے، آپ ان لوگوں میں سے ایک تھے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، جو لوگ ان اویئر تھے نا، ان میں سے ایک آپ بھی تھے۔ اب غافلین کا ترجمہ جو ہے نا، آپ جو ہیں اس سے پہلے اس قصے سے غافل تھے۔ جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو پھر ہماری زبان میں غافل جو ہے نا اس کا نیگیٹو سا میننگ ہوتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ ان اویئر کا لفظ استعمال کریں، تو آپ کو پوری حقیقت کا آپ کے پاس علم نہیں تھا اس سے پہلے اس قصے کے بارے میں۔ تو اللہ رب العالمین بتا رہے ہیں آپ ان میں سے ایک تھے، کسی کتاب کے اندر بھی، کسی نبی کے پاس بھی آپ سے پہلے، نہ عیسائیوں کے پاس، نہ یہودیوں کے پاس، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، نہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، نہ کسی اور کے پاس، یوسف علیہ السلام کے قصے کی پوری حقیقت کسی کے پاس نہیں تھی۔ وہ سارے انویئر تھے، اور پوری حقیقت، پورا قصہ اور اوتھینٹک باتیں ہم ابھی پہلی مرتبہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اچھا، اللہ نے اس کو احسن القصص کہا، یعنی قصوں میں سے سب سے بہترین قصہ۔ وہ اس لیے کہ انسانی زندگی کے جتنے سٹیپس ہوتے ہیں نا، تو وہ قصہ سب سے بہترین قصہ ہوتا ہے جس کے اندر وہ سارے سٹیپس بیان ہو جائیں۔ سارے سٹیپس جو انسانی زندگی کے ہوتے ہیں آلموسٹ، وہ سارے اس قصے کے اندر اللہ رب العالمین نے انکلوڈ فرما دیے۔ اچھا کردار کیا ہوتا ہے، برا کردار کیا ہوتا ہے، کردار کی بھی ساری صورتیں جو ہیں جس طرح کی بھی ہو سکتی ہیں وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں۔ مردوں کے بارے میں باتیں موجود ہیں، عورتوں کے بارے میں موجود ہیں۔ اس قصے میں اللہ نے امیری کو بھی ڈسکس کر دیا، غریبی کو بھی ڈسکس کر دیا۔ امیری اور غریبی دونوں صورتیں اس قصے کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے اس کے اندر دشمنی بھی بیان کر دی، اللہ نے اس کے اندر محبت بھی بیان کر دی، دوستی بھی، دشمنی بھی، محبت بھی اور نفرت بھی، وہ ساری اس قصے کے اندر آ گئی۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا، زندگی کی یہ تینوں صورتیں اور سٹیپس اللہ نے اس کے اندر بیان کر دیے۔ بادشاہی کیا ہوتی ہے، حکمرانی کیا ہوتی ہے، اور پبلک اور رعایا کیا ہوتی ہے، یہ ساری باتیں بھی اللہ نے اس کے اندر بیان کر دی ہیں۔ رعایا کیا ہوتی ہے، بادشاہی کیا ہوتی ہے، بزنس کیا ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ نے اس کے اندر بیان کر دیے۔ رشتے کیا ہوتے ہیں، رشتوں کی بھی ساری حقیقتیں اللہ نے اس کے اندر بیان کر دی۔ اولاد کیا ہوتی ہے، ماں باپ کیا ہوتے ہیں، میاں اور بیوی کیا ہوتے ہیں، وہ بھی سارے رشتے اس کے اندر بیان کر دیے۔ میاں اور بیوی کے حوالے سے اچھے خاندان بھی بیان کر دیے، برے خاندان بھی بیان کر دیے، وہ بھی سب کچھ اللہ نے اس کے اندر بیان کر دیا۔ تو زندگی کے جتنے سٹیپس، جتنے رنگ ہو سکتے ہیں، وہ سارے رنگ اللہ رب العالمین نے پازیٹیو اور نیگیٹو اس قصے کے اندر بیان کر دیے ہیں۔ تو جتنے اس کے اندر بیان کیے اتنے کسی اور کے اندر بیان نہیں کیے، لہذا فرمائے احسن القصص ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو ان ساری باتوں کا پتہ نہیں تھا، یہ وحی کے ذریعے سے قرآن بھیج کر ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگلی بات، اذ قال یوسف لابیہ، یہ قصہ سٹارٹ ہوتا ہے اس بات سے کہ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا تھا، یاد کرو، ذہن میں رکھو وہ سین، از کا معنی ہوتا ہے، وہ سین کو ذہن میں لاؤ۔ جب یوسف نے اپنے باپ سے، والد سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ یا اباتی۔ آپ اس لفظ پہ غور فرمائیں، یا اباتی، اس کا معنی ڈیڈ نہیں ہوتا، صرف ڈیڈ، ابو، یہ معنی نہیں ہوتا۔ اس کا معنی ہوتا ہے یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان، ابو جی، ابو جان، مائی بلوڈ فادر۔
یہ اس کا معنی ہوتا ہے. یعنی تعلق بیان کیا کہ اولاد کا باپ کے ساتھ، باپ کا اولاد کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے. جب کسی نے ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنی ہو، اگر بیٹے نے والد کے ساتھ بات کرنی ہے اور وہ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہو، یا اس کو بات کرتے ہوئے جھجک ہوتی ہو، شرم آتی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان بیریئر ہے. تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان کوئی اس طرح کے بیریئر نہیں تھا، نہ ڈر نہ شرما شرمی والا بیریئر. اور بات کرنے کے لیے اولاد کو بہانے نہیں بنانے پڑتے جب فرینکنیس ہوتی ہے، اور باپ کو اپنی اولاد سے بات کرنے کے لیے بہانے نہیں بنانے پڑتے. بہانے بنانے کی ضرورت نہیں پڑی، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی چاہت کے ساتھ، بڑی اپنائیت کے ساتھ فرینکلی بات ہو رہی ہے. یا ابت، ابا جی، میرے پیارے ابو جی، اور پھر وہ خواب بیان کرتے ہیں. بچہ سوچ میں نہیں پڑا ہوا کہ میں نے اب اپنے ابو سے بات کرنی ہے تو کیسے کروں. وہ کہتے انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے دیکھے ہیں 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند. رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کرتے ہیں. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو خواب بڑی مختصر سے انہوں نے بیان کر دی ہے، چند لفظوں میں خواب بیان کر دی ہے، تو جو الفاظ میں خواب بیان کی اس میں ایک لفظ 2 دفعہ آیا ہے. رأیتو 2 دفعہ کیوں آیا ہے؟ وہ کہتے انی رأیتو، میں نے دیکھا ہے. ایک دفعہ یہاں آ گیا احد عشر کوکبا، 11 ستارے، والشمس والقمر، دیکھا ہے میں نے سورج اور چاند. رأیتہم، پھر کہا میں نے انہیں دیکھا ہے. تو یہ 2 دفعہ جب بات آتی ہے تو کسی بھی کلام کے اندر عیب ہوتا ہے اگر وہ اس میں ریپیٹیشن ہو، تکرار ہو. ایک بندہ کہہ رہا جی میں نے دیکھا ہے سورج، چاند اور 11 ستارے، میں نے انہیں دیکھا ہے، تو کیا مطلب اس کا؟ تو یہاں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ جوان ایک ٹین ایجر بچہ ہے، سمجھدار بچہ ہے، اس کی تربیت اس انداز میں ہوئی ہے. جب بچے کو اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں نا کہ سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے، چاند مجھے سجدہ کر رہا ہے، ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، ہیونلی باڈیز جو ہیں میرے سامنے جھک رہی ہیں، تو بچے تو ان کا جو ہے نا وہ ان کے اندر تو بڑا یعنی بڑا پن آ جاتا ہے، تکبر سا آ جاتا ہے. وہ شوخی مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہاں پہ قرآن بتا رہا ہے کہ جب انہوں نے کہا نا ابا جی میں نے دیکھا ہے 11 ستارے، سورج اور چاند، اور یہاں پہ پھر رکے ہیں، اور رک کے پھر کہا رأیتہم لی ساجدین، جی میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے. یعنی یہاں پہ جھجک کا اظہار کیا ہے، تھوڑا سا جھجک کا اظہار کیا ہے کہ کہیں تکبر نہ ہو جائے، کہیں غرور کی علامت نہ کوئی پیدا ہو جائے. اس لیے یہاں پہ آ کے روک کے جھجک کے پھر لفظ استعمال کیا. بتانا تو تھا نا ابا جی کو، لیکن یہاں پہ رکنا اور اس لفظ کا دوبارہ استعمال کرنا اس جھجک کا اظہار کرتا ہے کہ میرے اندر کوئی تکبر پیدا نہیں ہوا اس بات سے، لیکن میں خواب تو آپ کو کنوے کرنا چاہتا ہوں، لیکن اکڑ نہیں ہے میرے اندر، کوئی غرور نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ مجھے سب کچھ سجدہ کر رہے ہیں. رأیتہم لی ساجدین، جی میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. بس بات ختم ہو گئی، خواب بیان ہو گیا. اب اگلی بات سنیے ذرا. عاجزی اور حیا کا اظہار کرتے ہوئے اپنی خواب کہہ دی. اب ابا جی فرماتے ہیں یہ جو خواب ہوتے ہیں نا، نبوت کا آغاز خوابوں سے ہوتا ہے. اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ خود نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں، تو نبیوں کی نسل ہے، نبیوں کا خاندان ہے. تو جب بیٹے نے خواب کو بیان کیا تو فوراً حقیقت کو سمجھ گئے، لیکن بیٹے کے سامنے کوئی ایسا تاثر پیش نہیں کیا
کہ بندہ جیسے چونک جاتا ہے بیٹے کے لیے کوئی شاکنگ ہو جائے، بلکہ بڑے تحمل سے بات کو پورا سمجھا اور جواب کیسے دیا؟ قال یا بنیا، جس طرح بیٹے نے کہا تھا نا یا آباتی، اے میرے پیارے ابا جان، اب ابا جان بھی جواب دے رہے ہیں یا بنیا، اے میرے محبوب بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، مائی بلاوڈ سن. تو وہ بھی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، پیار کا اظہار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، دیکھو بیان نہیں کرنی اپنی خواب بھائیوں کے سامنے، اپنے خواب کو بھائیوں کے سامنے شیئر نہیں کرنا، بھائیوں کے ساتھ نہیں شیئر کرنا، ان کو نہیں بتانا. فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، ریزن بتا دیا کہ پھر وہ تمہارے ساتھ کوئی چال نہ چلیں، کوئی گڑبڑ نہ کرے. یہ قید کا جو لفظ ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر کرنا، خفیہ چالیں چلنا، سازش کرنا، کہیں تمہارے خلاف کوئی سازش نہ کرے. اب اتنی بات بتائی کہ بس آپ نے بھائیوں کو بیان نہیں کرنا، کہیں ان کو غصہ نہ آ جائے، کہیں کوئی شرارت نہ کرے. پوری حقیقت نہیں بیان کی، کیونکہ وہ جو پوری حقیقت ہے اس کے لیے بھی یوسف کی عمر چھوٹی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ عمر کے لحاظ سے بڑی بات جو ہے آپ چھوٹے بچے کو کہہ دیتے ہیں تو اس کے لیے شاکنگ ہوتی ہے. وہ اس سے بچے سے بات جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے، لہذا ان کو اتنی بتائی یوسف علیہ السلام کو جتنی ان کے لیے کافی تھی. ساری حقیقت نہیں بیان کی، مختصر سی بات کی ہے، جتنی اس کے لیے کافی تھی نا وہ بیان کی ہے. بات بہت بڑی ہے اور بچے کی عمر ابھی چھوٹی ہے، لہذا وہ بڑی بات کا بوجھ بچے کے دماغ پہ نہیں ڈالا، اتنا بیان کیا جتنا اس کے لیے کافی تھا. تو فرمایا بیٹا جی یہ اپنی خواب جو ہے نا بھائیوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنی، کہیں وہ کوئی شرارت نہ کرے. اچھا ساتھ ہی فرما دیا کہ ظفر اقبال صاحب اپنا مائک آف کر دیں پلیز. ان الشیطان للانسان عدو مبین، عجیب سی بات لگتی ہے کہ بات بھائیوں کی ہے کہ بھائیوں سے شیئر نہیں کرنا، کہیں وہ شرارت نہ کوئی کریں. ساتھ ہی کہا ان شیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھا آپ اس کو ذرا پوری آیت کے ترجمے کو ذہن میں لائیں، ذرا اس کو پڑھیں. بیٹا جی اپنا خواب بھائیوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، کہیں وہ کوئی شرارت نہ کریں، شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے. عجیب سا نہیں لگتا؟ بات یہ کہی کہ بھائیوں کے ساتھ شیئر نہیں کرنا، وہ کوئی شرارت نہ کریں، اور پھر ساتھ کہا کہ شیطان انسان کا بڑا دشمن ہے. تو شیطان کا ذکر یہاں سے کہاں سے آ گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ شیطان ہی ہے اصل میں جو رشتوں کو آپس میں ٹکراتا ہے، جو کوئی موقع مس نہیں کرتا. انسان تو انسان سے نہیں ٹکراتا، لیکن یہ جو ٹکراؤ پیدا کرتا ہے نا، یہ جو دشمنی پیدا کرتا ہے، یہ جو نفرت پیدا کرتا ہے، یہ جو ضد پیدا کرتا ہے، یہ شیطان اصل میں کرتا ہے. بھائی تو بھائیوں سے شاید نہ لڑیں، لیکن یہ شیطان ہے جو لڑواتا ہے. ساری خرابیاں جو پیدا کرتا ہے نا وہ شیطان پیدا کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے رشتے اس بنیاد پہ پیدا نہیں کیے، اللہ نے رشتے مثبت اور پازیٹیو بنیاد پہ پیدا کیے ہیں. اگر ان میں نیگیٹیوٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ شیطان کا کام ہوتا ہے. اس لیے بھائیوں کا ذکر کرنے کے بعد فوراً شیطان کا ذکر کیا کہ بھائی تو بھائی ہوتے ہیں، لیکن شیطان بڑا دشمن ہے، وہ بھائیوں کو بھائی رہنے نہیں دیتا. اچھا یہاں پہ وہ جیسا میں نے عرض کیا تھا نا کہ نبوت کا آغاز جو ہے وہ خواب سے ہوتا ہے. تو اگلی آیت میں وہی بات آ گئی ہے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ،
منتخب کرے گا، چنے گا، یجتبی کا معنی ہوتا ہے چنے گا، منتخب کرے گا آپ کا رب آپ کو، آپ کا رب آپ کو اپنی نبوت کے لیے چنے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور وہ سکھائے گا آپ کو بات کی تہ تک پہنچنے کا علم۔ یہ جو لفظ ہے نا تعویل الاحادیث، اس کا معنی خوابوں کی تعبیر نہیں ہے کہ آپ کا رب آپ کو خوابوں کی تعبیر بتائے گا، یعنی یہ بھی ایک علم ہے خوابوں کی تعبیر، لیکن یہ بہت چھوٹا مفہوم ہے جو کوئی بیان کرے، اور بہت تھوڑی بات ہے جو کوئی کرے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ آپ کو، یہ کوئی بہت بڑی نعمت نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام بتائیں کہ اللہ آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور آپ خوابوں کی تعبیر کے ماسٹر ہو جاؤ گے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے تعویل احادیث کا کہ اللہ رب العالمین آپ کو ہر بات کی تہ تک پہنچنے کا علم دے گا، بات کی تہ تک پہنچنا، اس سے نتائج کو اخذ کرنا، اس سے معاملات کو سمجھنا، اور چیزوں کو آپس میں جوڑنا، اور بات کی تہ تک پہنچ کر نتیجے کو اخذ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تمہیں یہ عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں چنے گا، منتخب کرے گا، سلیکٹ کر لے گا، چوز کرے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ آپ کو باتوں کی تہ تک پہنچنے کا علم عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ پاک اپنی نعمت کو تمہارے اوپر مکمل فرمائے گا، مکمل نعمت اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یہ اللہ رب العالمین آل یعقوب کے لیے بھی اپنا احسان فرمائے گا، اللہ آپ کے اوپر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، نبوت عطا فرمائے گا، اور یہ اعزاز ہوگا آل یعقوب کے لیے بھی۔ پھر کہا کما اتمھا علی ابویک من قبل، ایسے ہی ہوگا جیسے اللہ رب العالمین نے یہ نعمت مکمل عطا فرمائی تھی آپ کے آباء و اجداد کے لیے، علی ابویک، آپ کے آباء و اجداد کے لیے، من قبل، اس سے پہلے۔ اللہ ایسے ہی آپ پر بھی اپنی نعمتیں مکمل فرمائے گا جس طرح آپ سے پہلے، اس سے پہلے آپ کے آباء و اجداد پر اللہ رب العالمین نے کی تھی، ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر۔ جیسے آپ کے دادا پر دادا پہ اللہ نے اپنی نعمتیں مکمل فرمائی ہیں، اللہ آپ کو بھی وہ مکمل نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ دنیا سب ادھوری ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو سلیکشن ہوتی ہے نا، یہ اتنا علم، نبوت، یہ کمپلیٹ نعمت ہے اس دنیا کی۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تو 12 ہیں نا، لیکن کیا سارے بیٹے اس قابل ہیں کہ ان کو یہ نعمت عطا فرمائی جائے؟ نہیں۔ کیوں نہیں دی اللہ نے؟ اس لیے کہ وہ علیم ہے، وہ حکیم ہے، اس کو پتا ہے کہ قابل اس کے کون ہے، کون اس نعمت کے قابل ہے، وہ جانتا ہے، اور وہ حکیم ہے، اس کا ہر فیصلہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے، اس کو پتا ہے کس کو دینی ہے کس کو نہیں دینی۔ ایسے ہی جو ہے نا وہ ریوڑیاں نہیں ہیں جو تقسیم کر رہے ہیں، کوئی لاٹری ڈالی جس کا نام نکلا ہے اس کو دے دی، ایسا نہیں ہے۔ وہ علیم ہے اور حکیم ہے، اس کو پتا ہے کون اس نعمت کا حقدار ہے اور کس کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کو رکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اچھی خوابیں ہوتی ہیں، یہ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتی ہیں، 46۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ نبوت کا 60واں حصہ ہوتی ہیں، اچھی خوابیں جو ہیں۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں یہ نبوت کا 70واں حصہ ہوتی ہے، 70۔ مختلف روایتیں ہیں، تو یہ کنٹرڈکشن کیوں میں ہے نمبرز کے اندر؟ ایک روایت کہتی ہے 46، ایک روایت کہتی ہے 60، ایک روایت کہتی ہے 70۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں۔
کسی بندے کی خواب جو ہوتی ہے وہ نبوت کا 46واں حصہ ہوتی ہے، اور کسی کی خواب جو ہے نبوت کا 60واں حصہ ہوتی ہے، اور کسی کی خواب جو ہے نبوت کا 70واں حصہ ہوتی ہے. تو اس کے حالات کے مطابق، اس کے کردار کے مطابق، اس کے اعمال کے مطابق اس کو حصہ ملتا ہے. کسی کو 70واں ملتا ہے، کسی کو 60واں ملتا ہے، کسی کو 46واں مل جاتا ہے. یعنی اگر آپ علم کے اور یعنی اللہ کے فضل کے حصے کریں 46، تو ان میں سے ایک جو ہے نا وہ اچھے خواب ہیں. نبوت کے اگر آپ حصے کریں، ایک اس میں اچھے خواب ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا آغاز بھی اچھے خوابوں سے ہوا تھا. تو ہمارا رکوع تو یہاں کمپلیٹ ہو گیا ہے، لیکن چونکہ خواب کی بات آ گئی ہے تو یہاں مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جو بڑی بڑی خواب کی 3 قسمیں نا، لوگ سوال بھی بھیجتے رہتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہو کہ یہ خواب ہوتی کیا ہیں. یہ جو خواب آتے ہیں نا انسانوں کو، اس کی 3 بڑی قسمیں ہوتی ہیں. ان میں سے ایک جو ہوتی ہے نا وہ خواب ہوتی ہے، باقی خواب ہوتے ہی نہیں ہیں. ایک قسم کے خواب وہ ہوتے ہیں جو بندہ دن کو سوچتا رہتا ہے نا، زیادہ غور کرتا ہے، جس کو آپ کے فوکس میں جو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کا نفس، آپ کا دماغ، آپ کا دل جن چیزوں کے گرد گھومتا رہتا ہے، وہ رات کو سوتے میں بھی آپ کو نظر آتی ہیں. اس کا تعلق آپ کی حقیقی زندگی کے ساتھ نہیں ہوتا، اس کا کوئی اثر آپ کی زندگی پہ نہیں ہوتا. بس جو کچھ آپ سوچتے رہتے ہیں، جن خیالات کا غلبہ ہوتا ہے، وہ رات کو بھی آپ کو خواب کے اندر نظر آ جاتے ہیں. اس کو کہتے ہیں تحدیث نفس یا حدیث نفس، آپ اس کو کہہ لیں. آپ کے نفس کی باتیں، نفس کی سوچیں، اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا زندگی پر. یہ خیالات ہوتے ہیں آپ کے، جو رات کو آپ کو نظر آ جاتے ہیں، جو سارا دن آپ سوچتے رہتے ہیں. تو یہ بھی کوئی خواب نہیں ہوتے. دوسری قسم کے خواب وہ ہوتے ہیں جن میں آپ کو ڈر لگتا ہے، آپ کو خوف آتا ہے، آپ ڈر جاتے ہیں خواب کے اندر. تو یہ اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں، تو ان کا بھی حقیقی جو زندگی ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ شیطان ڈراتا ہے بندے کو. تو اس قسم کے جو خواب اس کو کہتے ہیں تخفیف شیطان. شیطان کی طرف سے خوف، شیطان لوگوں کو ڈراتا رہتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب اس طرح کا کوئی خواب آئے نا جس میں آپ کو ڈر لگے، شیطان ڈرائے آپ کو، تو جو آپ کا جو لیفٹ کندھا ہے نا، لیفٹ کندھا جو ہے آپ کا، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ تھو 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 کر دیا کریں اس کندھے پہ، تو شیطان کے اثر ختم ہو جائے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے. جو اس نے جو ڈرایا تھا وہ ختم ہو گیا. تو شیطان کے ڈراوے کا اثر ختم ہو جائے گا. آپ اعوذ باللہ پڑھ کے 3 دفعہ لیفٹ سائڈ پہ تھو تھو کرتے. تھوکنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو سکتا ہے لیفٹ سائڈ پہ کوئی بندہ ہو آپ کے بیڈ پہ سویا ہوا، تو مار نہ کھا لینا کسی وقت. تو بس صرف ویسے تھو تھو کرنا ہے، تھوکنا نہیں ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ آپ وہ ڈرتے ڈرتے ڈنڈا بھی کھا لیں ساتھ. تو تیسری قسم کے خواب وہ ہوتے ہیں جو اصل خواب ہوتے ہیں، جن کو خواب کہا جاتا ہے. وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کو اشارہ کر دیتے ہیں خواب کے اندر. اور یہ جو اشارہ ہوتا ہے نا، یہ مومن کو بھی ہو سکتا ہے، کافر کو بھی ہو سکتا ہے. ابھی اسی صورت کے اندر آپ پڑھیں گے کہ جو مصر کا بادشاہ تھا اس کو خواب آیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو مومن نہیں تھا. تو یہ جو اشارے ہوتے ہیں یہ مومن کو بھی ہو سکتے ہیں، کافر کو بھی ہو سکتے ہیں. کافر کو جو خواب ہوتا ہے وہ اشارہ ہوتا ہے، اور جو مومن کو اس طرح کی خوشخبری ملتی ہے وہ اس کو مبشرات کہتے ہیں، اللہ کی طرف سے خوشخبریاں. اللہ کبھی کبھی اپنے مومن بندوں کو کچھ اشارے، کچھ خوشخبریاں دکھا دیتے ہیں خواب کے اندر. یہ اصل خواب ہوتے ہیں، یہ جن کو خواب کہتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں. لیکن عام طور پہ جو لوگ بزنس کرتے ہیں نا خوابوں کا، تو وہ پہلی 2 قسم کے خواب ہوتے ہیں. روزانہ بندہ صبح اٹھتا ہے تو کہتا ہے جی ہم نے، لوگ ٹیلی فون کر کر کے لائنیں لگی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، خواب پوچھ رہے ہوتے ہیں، ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں، بس بزنس چل رہا ہوتا ہے. تو وہ یا تو آپ کے خیالات ہوتے ہیں یا شیطان کا خوف ہوتا ہے. وہ اصل خواب ہوتے ہی نہیں ہیں، ان کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی.
تو اللہ رب العالمین کبھی کبھی اشارے فرما دیتے ہیں، مومن کے لیے وہ مبشرات ہوتی ہیں، وہ خوشخبریاں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، وہ اشارے ہو جاتے ہیں۔ اب آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف کو منع کیا تھا کہ بھائیوں کے ساتھ خواب شیئر نہیں کرنا، یہ نہ ہو کہ وہ کہیں آپ کے خلاف کو سازش کریں، نقصان پہنچائیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب شیئر نہیں کیا، لیکن کیا یعقوب علیہ السلام نے جو پلاننگ کی تھی کہ بھائیوں کو پتہ نہ چلے اور بھائی نقصان نہ پہنچائیں، کوئی شرارت نہ کریں، کیا وہ اس میں کامیاب ہوئے؟ اگلا رکوع آپ کو بتائے گا کہ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ نہیں ہوئے، وہ شرارت ہوئی، وہ سازش ہوئی، وہ جس بات کا خطرہ تھا وہ ہوا، جس سے ڈر رہے تھے وہ ہوا، اس لیے کہ اللہ کی تدبیر ایسی تھی، اللہ کی پلاننگ ایسی تھی۔ اب ایک اللہ کا نبی ہے اور وہ اپنے پروگرام کا اظہار کر رہا ہے کہ نہیں ہم کسی کے ساتھ شیئر کریں گے، نہیں کسی کو بتائیں گے، تاکہ ہم جو ہے نقصان سے بچ جائیں۔ تو کیا وہ نقصان سے بچ سکے؟ جب اللہ کسی تدبیر کوئی فیصلے کر لیتا ہے تو نبی بھی خواہش کے باوجود اس کو روک نہیں سکتے، خواہش کے باوجود بھی روک نہیں سکتے، پلانے کے باوجود بھی روک نہیں سکتے۔ آج کل کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں بس ہم کر دیتے ہیں، ہم تو اللہ کی پلاننگ کو بھی روک دیتے ہیں، اللہ کے فیصلے بھی ٹال دیتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیسے کر لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔